السلام علیکم۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بہت وائرل ہو رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے رمضان کے مبارک مہینے میں ایک ایسی آواز آئے گی کہ کسی کو خبر نہ ہوگی کہ آواز کہاں سے آئی، کوئی نہیں جانتا ہوگا کہ آواز کہاں سے آئی، اور اگر اس آواز کا تم کھوج نہ لگا سکو تو پھر 1 سال کا راشن گھر میں کر لو۔ اور یہاں پہ یہ روایت ختم ہو جاتی ہے۔ اس طرح یہ روایت سوشل میڈیا پر، بلاگز پر، یو نیم اٹ، ہر جگہ آگ کی طرح پھیلائی جا رہی ہے۔ اور اسی طرح یہ آگ کی طرح پھیلی ہوئی پوسٹ میرے پاس بھی آ گئی۔ میرے بھائی، آپ اس کی جتنی چاہے کھوج کر لیں، آپ کو یہ ویڈیوز بنانے والے جو ہوتے ہیں نا، وہ کبھی ریفرنس نہیں دیں گے، کبھی کوئی ریفرنس نہیں دے گا۔ یہ ایک آدمی بیٹھ کے پوسٹ بناتا ہے، اور چونکہ یہ پوسٹ اس طرح کی سنسنی خیز ہوتی ہے نا، پھر اس کی کاپی پیسٹ مار کے بلاگز کے اوپر سے ڈالا جاتا ہے، یا یہ کوئی سوشل میڈیا کے کسی بلاگ پر یہ پوسٹ ہوتی ہے اور وہاں سے اٹھا کے، کیونکہ یہ جو یوٹیوب کے دھندے میں بیٹھے لوگ ہیں نا، بہت سارے، ان کا مقصد صرف سنسنیاں پھیلا کے پیسے کمانا ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ سنسنیاں بکتی ہیں، ڈر بکتا ہے، خوف بکتا ہے، اس لیے سچی جھوٹی روایتوں میں ایسے اس کو موڑ دینا، روایت کے مطالب کو، کہ اپیلنگ لگے آج کے زمانے کے لحاظ سے، اس کو میسز کو لگے کہ ہاں بھئی یہی تو بات ہے، ریشنل گراؤنڈز کے اوپر دماغوں کو اپنی طرف لے کے کم آن۔ پہلے تو پچھلے 7-8 سال سے قیامت لا رہے تھے، ہر سال قیامت آ جاتی تھی، پھر اس کے بعد وہ امام مہدی کو نکالنے والے آ گئے کہ وہ بس آ رہے ہیں، بس آ گئے ہیں، بس ان سے ملنے آئے تھے، انہیں بتانے آئے تھے کہ میں آ گیا ہوں، بس لگے ہوئے ہیں۔ تو اب یہ ایک نئی بات، کچھ نیا ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس روایت کی آپ کو کہیں کوئی سند نہیں ملے گی، کوئی بیان کرنے والا آپ کو سند بھی نہیں دے گا۔ عجیب لوگ ہیں، بنا سند کے روایتیں آگے بیان کرتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر نتیجتاً وہ لوگ جو نیوز چینلز کے اوپر بیٹھے ہوئے کالم نگار ہوتے ہیں، بعض ان میں سے، وہ بھی انہیں کاپی پیسٹ کر کے آگے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ کہیں اس کی کوئی تحقیق ہی نہیں ملے گی آپ کو۔ تو خدا کے لیے ان چیزوں کو آگے نہ بھیجا کریں جب تک آپ کو خود نہ پتہ ہو۔ یہ کوئی بھی چیز جس پہ بہت زیادہ ڈر ہو نا، تو اس کو پلیز کنفرم کر لیا کریں کہ آیا یہ ڈر پیدا کیا جا رہا ہے یا واقعی میں ایسا کچھ ہے۔ اسی طرح certain things are too good to be true، اس کو بھی ذرا کنفرم کر لیا کریں کہ آیا ایسا کچھ ہے یا بس بنائی ہوئی بات ہے۔ That's basically all I need to tell you، کہ اس رمضان کے مہینے میں، رمضان کے آنے سے پہلے اس طرح کی ویڈیوز چلاتے ہیں نا لوگ، تاکہ وہ پھر اس پہ ویوز ملتے ہیں، لائکس آتے ہیں، سبسکرائبرز ملتے ہیں۔ یہ لائکس، سبسکرائبرز، کمنٹس، بس یہی دھندہ رہ گیا ہے۔ یہی ہم نے معیار بنا لیے ہیں کہ جس کے لائکس زیادہ ہیں وہ زیادہ سٹرونگ بات کر رہا ہے، زیادہ مستند بات کر رہا ہے۔ جو لائکس دینے والے ہیں، جو کمنٹ کرنے والے ہیں، ان کا اپنا علم کا کیا لیول ہے؟ جو سبسکرائبرز ہیں، ان کا اپنا علم کا کیا لیول ہے؟ ایک بندے کے پاس علم ہی نہیں ہے تو وہ دوسرے کے علم کے لیول کو کیسے جانے گا؟ یعنی اگر پرائمری کلاس کے بچے کسی سائنٹسٹ سے متنفر ہو جائیں اور ان کی تعداد زیادہ ہو، شور کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہو، تو کیا آپ سائنٹسٹ کو ڈس ریگارڈ کر دیں گے کہ یار یہ تو جاہل آدمی ہے، کیونکہ 100 بندہ بول رہا ہے جاہل ہے؟ وہ 100 بندہ جو بول رہا ہے، اس 100 بندے کا اپنا علم کیا ہے؟ وہ تو پہلی جماعت میں بھی نہیں ہے۔ تو یہی حال یہاں پر بھی ہے کہ جو پہلی جماعت میں بھی نہیں ہے، وہ جہاں شور مچا رہے ہیں کہ ہاں بھئی یہ ٹھیک ہے، اسے سب کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ جسے ٹھیک کہا جا رہا ہے اس کے پیچھے علماء ہیں یا اس کے پیچھے جہلاء ہیں۔ جہلاء کرائیٹیریا سیٹ کر رہے ہیں آج کل کہ کون علم والا ہے اور کون نہیں۔ عجیب، خرد کا نام جنوں رکھ دیا، جنوں کا نام خرد۔ ایک عجیب معاملہ چل رہا ہے، اس لیے احتیاط کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔